والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آواز بلند خوشبو پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحبہ یا امام الانبیاء والمرسلین جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بنا باغے جنت میں وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے۔ میرے نہایت ہی مجمل احترام پیارے دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، سب تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس کی ذات بابرکات ہر قسم کے نقائص سے منزہ مبرہ عالی شان بابرکت ذات ہے۔ کروڑ ہاتھ درود و سلام حضور تاجدار انبیاء امام الانبیاء فخر الانبیاء نبی الانبیاء حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات حضور جانے دو عالم بلکہ جانے جہانے دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد مجتبیٰ علی تحیت و ثنا کی ذات مبارکہ پر بے شمار درود و سلام کے ہدیے نذرانے تحفے گجرے پیش ہو، جن کے وسیلہ جلیلہ سے یہ کائنات مرز وجود میں آئی۔ حمد و صلوات کے بعد معزز حاضرین و ناظرین و سامعین کرام، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین ہے، بہترین نمونہ ہے۔ عزیزان گرامی، ایماندار عبادات میں، اخلاقیات میں اور حسن اعمال کے نیک اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا فرما برداری اپناتے ہوئے، اخلاقیات پر عمل کرتے ہوئے، عبادات پر عمل کرتے ہوئے، جہاں بندہ مشقتیں جھیلتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، تو سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کے مطابق عمل سمجھے، اپنی عبادات میں، ریاضات میں، حسن معاملات میں پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی زندگی ہر شعبے میں ہر ایماندار کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ عزیزان گرامی، مفتی احمد یارکان نیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شان حبیب الرحمان کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کی شان با کمال کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ ہر مرتبے اور ہر درجے کے انسان کے لیے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ کامل نمونہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ پر اتنا زیادہ توکل علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اتنا زیادہ بھروسہ کہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کے گھر مبارک میں 2 مہینے چولہا نہ چلتا، کھجوروں اور پانی پر گزارا کرتے تاکہ مساکین لوگ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے نمونہ سمجھے۔ عزیزان گرامی، اسی طرح جس وقت فتح مکہ ہوا، مکہ المکرمہ فتح ہوا، فتح مکہ کے موقع پر حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ السلام کے سامنے کفار و مشرکین آپ کے سامنے حاضر ہے، تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کو جنہوں نے 13 سال تکلیفیں پہنچائی، 13 سال تک اذیتیں پہنچائی، 13 سال تک پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی مکی زندگی میں بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی، آپ کے سامنے ہیں
پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت فتح مکہ ہوا عام معافی کا اعلان فرما دیا۔ رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے بھی امن ہے، اس کے لیے معافی ہے۔ اپنا دروازہ گھر کا بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہے۔ جو ہتھیار ڈال دے اس کے لیے بھی امن ہے، اس کے لیے بھی معافی ہے۔ عزیزان گرامی، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائیوں نے عزیزان گرامی چند گھنٹے ان کو ستایا، اس کی وجہ سے انہوں نے مصیبتیں جھیلی حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ تو عزیزان گرامی جس وقت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلطنت کے عہدے سے نوازا، ان کے بھائی گھلہ لینے کے لیے آئے، تو رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا جو حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہارے لیے کوئی سختی نہیں ہے، میں نے اللہ کے لیے تم کو معاف کر دیا۔ عزیزان گرامی، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت اطہار کو عزیزان گرامی مکہ المکرمہ کے اندر بہت ستایا گیا، بہت سختیاں کی گئی۔ ان کی عزیزان گرامی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کو جان کا خطرہ، اہل بیت اطہار کی جان کو خطرہ، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کو خطرہ ہی رہا۔ لیکن پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے رحم، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحم دلی، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم الشان شان باکمال، تاکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے جو بادشاہ لوگ ہیں وہ بھی عزیزان گرامی آپ کے احوال سے زندگی کے نمونہ حاصل کریں۔ جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ جو سلاطین ہیں، جو حکمران ہیں، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے معافی کا اعلان فرمایا۔ عزیزان گرامی اتنی شاذوری ہونے کے باوجود، لشکر جرار ہونے کے باوجود، پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے عظیم الشان صحابہ کرام کے جمع غفیر ہونے کے باوجود، 7 لاکھ صحابہ کرام کے ہونے کے باوجود، حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا آج ابو لہب سے بھی بدلہ میں لے کے چھوڑوں گا، آپ نے یہ نہیں فرمایا ابو لہب سے بھی بدلہ لے کے چھوڑوں گا، عتبہ شیبہ ولید سے بھی بدلہ لے کے ہی چھوڑوں گا، لیکن ہرگز نہیں۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا ہر ایک کے لیے اعلان فرما دیا۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے لیے عزیزان اکرامی جو مالدار لوگ ہیں وہ بھی اپنے لیے کامل نمونہ سمجھے، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں عزیزان اکرامی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک صحابی ککڑی کی بیل لے کے آیا، حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ککڑی کا پھل بھی لایا، تو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیا، تو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے تحفے کے بدلے لب بھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سونا عطا فرما دیا۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کی جو مالداری ہے، مالداری بھی بے مثل و بے مثال، حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت بھی بے مثل و بے مثال، آمنہ کے لال کی فیاضی بے مثل و بے مثال۔ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکیت میں عزیزان گرامی بہت زیادہ بکریاں پیش کی گئی، وادی کے اندر بکریاں صفائی اتنی زیادہ کثیر تعداد کے اندر تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں صحابی نے نذرانہ پیش کیا۔ عزیزان اکرامی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرا صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتنا مالدار بنایا ہے، کتنی آپ کی مالداری ہے؟ سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم نے میری مالداری کیا دیکھی ہے؟ تو عرض کرنے لگا آپ کے پاس اتنی زیادہ کثیر تعداد کے اندر جو بکریاں ہیں یہ آپ کی مالداری ہے، بہت آپ مالدار ہیں۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ساری تو لے لے،
تو حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری اس کی ملکیت کے اندر دے دی. تو اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے قبیلے والوں ایماندار ہو جاؤ, ایمان لے آؤ. رب کعبہ کی قسم ہے محمد مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ نوازتے ہیں, اتنا زیادہ نوازتے ہیں, انہیں ڈر ہی نہیں رہتا, خوف ہی نہیں رہتا محتاجی کا. آمنہ کے لال نماز کے مالا مال فرما دیتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے والا وہ اللہ ہمارا نبی. اور مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں. کیا آپ نے عظیم الشان فرمایا مال کے کونین ہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں آپ کی خالی ہاتھ میں. تو سرکار مدینہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو جہاں کی نعمتوں کی سرفرازی کے ساتھ مدینہ اکرم جو لوگ اہل و عیال والے ہیں ان کے لیے بھی پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کامل ترین نمونہ ہے. پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی بھی کثرت, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 9 ازواج مطہرات کثیر تعداد میں, جہاں آپ کی اولاد کثیر تعداد کے اندر آپ کے غلام ہر ایک کے ساتھ نیک برتاؤ کے ساتھ پیش آنا, ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا, بھلائی والے برتاؤ کے ساتھ پیش آنا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کامل ترین نمونہ ہے. کیونکہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغوش نبوت رسالت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری آغوش نبوت میں جو انہیں پرورش پائی ہو, تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کے اندر 10 سال رہے, خادم بن کر رہے, خدمت گار بن کر رہے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آمنہ کے لال ہمیں ڈانٹا ہو, کبھی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے برا بھلا کہا ہو. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی بھی لحاظ میں کسی بھی جگہ برا بھلا نہیں کہا. حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہر ایماندار کے لیے کامل ترین نمونہ, جو رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. عزیزان اکرامی رب کائنات نے ارشاد فرمایا بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل ترین نمونہ, اس کے لیے جو امید رکھے, یرجو اللہ جو امید رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخرت کے دن کی, وذکر اللہ کثیرا اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو. عزیزان اکرامی حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ کے اندر کتنی زیادہ عاجزی, کتنی زیادہ انکساری اپناتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی انکساری دیکھی کہ چٹائی پر لیٹے ہوئے آپ کے جسم اطہر پر نشان پڑ جاتے ہیں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دست بستہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ, جو کیسر و کسریٰ کے بادشاہ ہیں, شاہانہ ان کے لباس ہے, شاہانہ ان کے نرم و نازک گدے ہیں, یا رسول اللہ آپ کے لیے بھی نرم و نازک ہم بستر تیار فرما دیتے ہیں. تو حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی درجے کی عاجزی انکساری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارا اور دنیا کا جتنا ہی ساتھ ہوتا ہے, جتنی دیر بندہ درخت کے سائے تلے بندہ ٹھہرے آرام کرے پھر اپنے سفر کے اندر رواں دوا ہو جائے, کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے. تو امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اتنا شاہانہ لباس ہو, یا شاہانہ میرے لیے بستر ہو, یا شاہانہ میرے لیے رہنے کی جگہ ہو. حضور تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ, ہر لمحہ, ہر گھڑی بہت عاجزی کا, بہت ہی انکساری کا اظہار فرماتے ہیں, جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا. اے پیارے, اے مزمل کی کملی والے, رات کو قیام کرو تھوڑا,
آدھا ہی رات قیام کرو یا آدھی رات سے بھی تھوڑا قیام کرو۔ کہیں رب کائنات پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان با کمال میں ارشاد فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ عزیزان گرامی کہیں رب کائنات حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان با کمال میں ارشاد فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کی شان کو آپ کی خاطر بلند و بالا فرما دیا۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر لحاظ سے ہر درجے کے انسان کے لیے ہر مرتبے کے انسان کے لیے آپ کی ذات مبارکہ کامل ترین نمونہ ہے۔ اگر کوئی عزیزان گرامی پہ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خندق کے موقع پر جہاں کافروں کے پاس حربی حالات جنگی سامان ساز و سامان کی بہت زیادہ کثرت ہے، عزیزان گرامی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خچر پر تشریف فرما ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر مبارک کو پکڑا ہوا ہے، تو آپ کے خچر مبارک کو گھیرا ڈال دیا گیا آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے، لیکن پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی استقامت ثابت قدمی رضائے الہی کے لیے دین اسلام کی بلند و بالا خدمت کے لیے پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نیچے اترے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمت ہے کسی پر حملہ کرے، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرمانے کی دیر تھی غزوہ حنین کے موقع پر جہاں کافروں کے پاس جنگی ساز و سامان کی کثرت ہے، جنگی آلات کی کثرت ہے، عیش و عشرت کی کثرت ہے، حضور تاجدار کائنات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا عزیزان گرامی وہ کافر جہاں غالب ہو کر حملہ آور ہونے لگے تھے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روب کی وجہ سے آپ کے جلال کی وجہ سے قوت عزیزان گرامی رب کائنات کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت نبوت کی وجہ سے روب نبوت کی وجہ سے حیب نبوت کی وجہ سے حیبت نبوت اتنا زیادہ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جلال کہ کسی کے اندر ہمت نہ ہوئی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خچر مبارک کو گھیرا ڈال کر حملہ کر سکے۔ عزیزان گرامی آج بھی امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ کہ امت مسلمہ عزیزان گرامی امت مسلمہ للکار پیدا کرے، قوت پیدا کرے، جوش و جذبہ پیدا کرے، امت مسلمہ کے حکمران بزدل نہ بنے۔ تو عزیزان گرامی ان کی بزدلی کی وجہ سے ان کی کم ہمتی کی وجہ سے آج فلسطین کے اندر جو ہماری مائیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی ہمارے بیٹے جو عزیزان گرامی مظلوم جو عزیزان گرامی ذبح ہو رہے ہیں ان کے اندر اتنی زیادہ عزیزان گرامی بمباری کی جا رہی ہے، گھر ویران ہو رہے ہیں، ان کی جانیں عزیزان گرامی جامع شہادت آئے در روز کثیر تعداد میں نوش فرما رہے ہیں، لیکن عزیزان گرامی ان کے پائے اسبات میں لغزش نہیں آئی۔ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے جو اپنی جان اپنی جانوں کے نذرانے کتنی کثیر تعداد کے اندر جوش و جذبے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں تاکہ جو امت مسلمہ کے حکمران ہیں ان کے اندر قوت للکار پیدا ہوگی تو کافروں کے اندر ہمت نہیں ہوگی، اسرائیل کے بدبخت یہودیوں میں ہمت نہیں رہے گی، امریکہ کے بدبخت عیسائیوں میں ہمت نہیں رہے گی۔ امت مسلمہ پر عزیزان گرامی اتنی جلکار کرے، اتنا ان پر قہر نازل کرے، اتنا غضب کے ساتھ غضبناک ہو کر حملہ کرے۔ عزیزان گرامی آج لمحہ فکریہ ہے ہمارے اندر، آج ہمارا امتحان ہے، ہمیں چاہیے کہ امت مسلمہ کے لیے ہمارے دلوں کے اندر رحم دلی پیدا ہو، ان کے لیے عقیدت و محبت کا جذبہ پیدا ہو، ان کے لیے ہم دردانہ جذبہ پیدا ہو تاکہ ہم ان کے ہم درد بنے، ان کے مددگار بنے۔ اگر عزیزان گرامی مال کے ساتھ جان کے ساتھ نہیں بن سکتے تو شب و روز دعاؤں کے ساتھ ان کی مدد کرنے والے بنے۔ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ عالیہ میں جب بندہ مومن دعا کرتا ہے فرشتہ اس کی دعا میں آمین کہتا ہے۔ تو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ایماندار دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کے 3 درجے بنا دیتا ہے۔
دعاؤں کے اللہ تبارک و تعالیٰ تین حصے تو یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا اللہ تبارک و تعالیٰ فوری قبول و منظور فرما دیتا ہے، یا دعا کو قیامت کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، دنیا سے بہتر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو عطا فرما دیتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے ایماندار کے حق میں جو چیز زیادہ بہتر ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر اس کی دعا کے بدلے کچھ اور اپنی بارگاہ عالیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے میرے بندے کے لیے کون سی چیز زیادہ بہتر ہے۔ تو معلوم ہوا ہر ایماندار کو چاہیے کہ جو پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مسلمان بھائیوں کے لیے اپنی دعاؤں کے اندر دعاؤں میں شمار کرتا ہے، شامل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ عالیہ میں فرشتے کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے، جو فرشتہ اس کی دعاؤں میں آمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جس طرح کے تمام احباب کو معلوم ہے جامع مسجد مینار والی تعمیری مراحل کے اندر گزر رہی ہے، بہت تیزی کے ساتھ تعمیری مراحل جو جاری و ساری ہیں، تاکہ احباب اہل محلہ جتنے بھی اس بات کو سن رہے ہیں جہاں تک ان کو پتہ ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر کے اندر جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر کی تعمیر و ترقی کے بارے میں اپنے کردار پیش کریں، اپنی خدمات پیش کریں، اپنی عقیدت و محبت کا اظہار فرمائیں، کیونکہ ایماندار جتنی زیادہ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے گھر کا خدمت گار بنے گا، پیارے گھر کو آباد کرنے والا بنے گا، پیارے گھر کے ساتھ محبت کرنے والا بنے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ شیان شان اپنے پیارے گھر کی خدمت کرنے کی وجہ سے، اپنے پیارے گھر کو آباد کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں عظیم عطا فرمائے گا، کیونکہ پیارے آقا امام الانبیاء محبوب خدا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں جو مسجدیں ہیں کشتیوں کی صورت میں لائی جائیں گی، جس وقت اللہ کی بارگاہ عالیہ میں لائی جائیں گی تو مسجدیں ایماندار کے لیے اس کے حق میں شفاعت کریں گی، مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا، جو مسجد کو آباد کرتا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں اس کے حق میں شفاعت کرنے والی بنے گی، اس کی بھلائی کے بارے میں، اچھائی کے بارے میں، نیکی کے بارے میں، مسجد کو آباد کرنے کے بارے میں، مسجد کے ساتھ عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے بارے میں، جس کے بارے میں جس کے حق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا گھر شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بیڑا بھی پار فرمائے گا، جنہیں عظیم بھی عطا فرمائے گا، درجات کی بلندی بھی عطا فرمائے گا۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی فرما برداریاں بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ دینی دنیاوی بھلائیاں سب کو خوش نصیب فرمائے، آمین۔